بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو علی سینا کی کتاب الاشارات والتنبیہات اور اس کے چھٹے مرحلہ کی 31ویں فصل پر ہم مباحثہ کر رہے تھے، اور یہ اس کا تقریباً اختتامی یہ متن ہے جو اس کے بعد ہم حل کریں گے۔ تو ایک اشکال کیا تھا کہ ہم نے پچھلے مباحثے میں عرض کیا تھا کہ یہ جو پانی ہے اس میں استعداد پائی جاتی ہے ہائیڈروجن میں کہ یہ آکسیجن سے ملے۔ یہ استعداد کیا ہے؟ یعنی اس میں امکان استعدادی پایا جا رہا ہے، جبکہ ہم نے پچھلے درس میں جو بیان کیا تھا وہ ہم نے کہا تھا کہ ہائیڈروجن آکسیجن اکٹھے ہوں تو واجب ہے کہ معلول یعنی واٹر ہو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں آپ نے پچھلے درس میں کہا کہ واجب ہے، اس سے پچھلے درس میں کہا امکان ہے۔ تو جو پچھلے مباحثے میں عرض کیا تھا وہ ان کے ملنے کا نہیں، ان کا الگ الگ، یعنی ہائیڈروجن الگ پھر رہی ہے، آکسیجن الگ پھر رہی ہے، ان کے آپس میں ملنے کا امکان ہے کیونکہ استعداد پائی جاتی ہے۔ یہ استعداد ہم کیمسٹری سے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ کیسے استعداد ہوتی ہے، جیسے Na اور Cl ان کے ملنے کی استعداد ہے کیونکہ اس میں +1 ہے، اس کی ویلنسی -1 ہے۔ +1 -1 کے ساتھ امکانی استعداد رکھتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ملے، لیکن جب ان کو اکٹھا کر دیا جائے، یہ پوری علت تام حاصل ہو جائے تو معلول واجب ہے۔ یہ بات کی تھی، یہاں پہ علت تام حاصل ہو گئی ہے تو معلول واجب ہے۔ یہاں پر علت کے دو اجزاء الگ الگ ہیں، ان میں جو ملنے کی استعداد امکانی استعداد پائی جاتی ہے، یہ عرض کیا تھا۔ تو آج یہ جو پچھلا متن پڑھا تھا اس پہ فخر الدین رازی کے اشکالات ہیں۔ پہلا اشکال فخر الدین رازی نے کیا کہ آپ نے یہ جو لائے ہیں، یہ جو ہم نے بنائے تھے، یہ پہلا قانون تھا، یہ دوسرا، یہ پورے کا پورا یہاں تک دوسرا قانون تھا میت والا، اور یہ تیسرا بعد میں یہ تیسرا تھا۔ تو یہاں پر آج جو متن ہے اس میں فخر الدین رازی نے اشکال کیا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں پہ لائے ہیں، یہ دیکھیں تشخص الحاوی، ٹھیک ہے، اور پھر آپ لے آئے ہیں تشخص المعلول، یہ آپ نے تکرار کیا ہے۔ تو آپ تکرار جو ہے یہ ایک حسن نہیں ہوتا کلام کا، اس سے برہان بھی تام نہیں ہوتا۔ اگر آپ ایک بھی لگا دیتے تو آپ کا برہان مکمل تھا۔ تو یہ تکرار آپ کرتے ہیں، تکرار آپ ایسے ہی آپ پڑھ چکے ہیں، تکرار جو ہوتا ہے کلام میں وہ فائدہ نہیں دیتا۔ تو اس کے جواب میں شیخ موقع طوسی نے کہا کہ یہ تکرار نہیں ہے بلکہ یہ تاکید ہے، کیونکہ جب دوسری بار لایا جائے وہ اگر تاکیدن ہے تو وہ فائدہ دیتا ہے، وہ برہان کو کمزور نہیں کرتا یا کلام کو کمزور نہیں کرتا۔ تو یہ اختصار سے یہ کیوں یہ لائے ہیں، یہ بھی لائے ہیں اور یہ تکرار لائے ہیں، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ اسبات ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے حاوی جو ہے علت ہے کس کی؟ ماوی کی۔ یہ فرض کیا تھا اجسام میں، تو پہلے ماوی کو جب حاوی میں یہ جو اس حاوی کا تشخص ہے، اس میں ماوی کا تشخص ہوگا، وہ پہلے یہ لائے ہیں۔ تو پھر عدم خلا جو ہے اس حاوی کے ساتھ پہلے ماوی کا، پھر عدم خلا کا تصور آئے گا، اور ان دونوں کی معیت ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ پہلے اس کو لایا جائے تاکہ عدم خلا کو بعد میں، یہ دیکھیں یکون عدم خلا واجباً او غیر واجباً، تو پھر یہ اس کا تصور آئے گا۔ یہ اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تکرار نہیں بلکہ یہ فائدہ دے رہا ہے۔ پھر بھی موقع طوسی کہتے ہیں پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ برہان میں تکرار پھر بھی نہیں، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ پورا یہ والا متن یہاں تک اس کو پہلے لے کے آئیں، اور یہ والا جو متن ہے اس کو بعد میں لے آئیں، اور پھر ملا دیں فلا یخلو، پھر فلا یخلو سے اگلا جملہ سٹارٹ ہو۔ تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی جہت سے آپ کہہ بھی رہے ہیں تو پھر یہ جو کلام ہے یہ تام ہو جائے گا، تو یہ کہہ سکتے ہیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک اعتراض جو تھا فخر الدین رازی کا تکرار والا۔ اس کے بعد اگلا اعتراض کیا گیا فخر الدین رازی نے کہا کہ یہ جو معیت آپ کہہ رہے ہیں، یہ جو ابھی ہم نے عرض کیا تھا کہ حاوی علت ہے کس کی؟ ماوی کی۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ جو ابو علی سینا کیا بار بار کہہ رہا ہے کہ ماوی کی علت حاوی نہیں بلکہ کیا ہے؟ عقول ہے۔ وہ کہتے ہیں چلیں آپ عقل بھی لے آئیں اس علت کے مرتبے پر، تو یہاں پر عقل بھی آئے گی تو ان کی معیت ہو جائے گی۔
ماوی کی علت عقل ہے اور ماوی جو حاوی بھی جسم سے جسم، تو یہ دو علتیں ان کی معیت ہو جائے گی۔ یہ معیت کیسی معیت ہے؟ یہاں پہ بھی معیت ہے، ایک اور معیت بھی ہم نے عرض کیا تھا، یہاں پہ مصنف نے عرض کیا تھا کہ یہ جو معیت ہو جائے گی کون سا، مع وجوب ہے یہ۔ تو دوسری معیت یہ ہے کہ اس حاوی کے مرتبے میں پہلے اس کو تشخص ملے گا اور پھر عدم خلا، یہ ان دونوں کی معیت ہے۔ یہ بھی ہم پچھلے مباحثے میں عرض کر چکے ہیں، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ معیت اتفاقی نہیں ہے، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، اس کی ہم نے وجہ بھی بتائی تھی۔ تو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ میت، یہ والی میت اس میت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اس اعتراض کا جواب کیا دیا تھا محقق توسی نے کہا کہ جو معیت ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، اسی لیے ہم نے اس میت کے بارے میں کہا تھا یہ اتفاقی نہیں۔ یہ میت جو کیا ہے، یہ اتفاقی ہے، سیم ٹو سیم ایک مرتبے پر نہیں ہے۔ کبھی بھی مجرد اس کے ساتھ ایک مقام پر میت غیر اتفاقی نہیں ہو سکتا، وہ اتفاقی ہے، کیونکہ ماوی سے پہلے جیسا کہ میت ہوتی ہے، مثال کے طور پر آپ سے عرض کیا تھا کہ جسم جو بنتا ہے وہ مادہ اور صورت سے مل کر بنتا ہے۔ اب اس مادہ کی علت کیا ہے؟ اس مادہ کی علت عقل ہے، لیکن شریک العلہ صورت ہوتی ہے، صورت شریک ہوگی یہاں پر، یہ شریک العلہ ہے، یعنی بطور علت کے مقام پر ہے، یہ ہوگی تو پھر مادے کو وجود ملے گا، لیکن ملتا عقل سے، تو یہ دونوں موجود ہوگی۔ جس طرح یہ ان کی معیت ہوگی ہے یہاں پر، یہ معیت حقیقی نہیں، حقیقی علت عقل ہے، لیکن یہ شریک العلہ ہے، تو اس علت کا شریک ہے، شرکت ہوگی یہاں پر۔ یہ شرکت اس طرح کی شرکت نہیں ہے، یہ اتفاقی نہیں، یہ غیر اتفاقی ہے، اور جو غیر اتفاقی ہوتی ہے ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا، آپ جدا نہیں کر سکتے۔ لیکن جو اتفاقی میت ہے یہ تو الگ الگ ہیں، ویسے ساتھ ہیں لیکن میت الگ الگ کی جا سکتی ہے، اس کو آپ جدا، یہ میت جدا کر سکتے ہیں، ان میں انفکاک ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس کا جواب یہاں پر آ گیا۔ اس کے بعد یہ آخری متن کا آخری حصہ، کیونکہ پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اس ماہوی جسم کی علت کیا ہے، حاوی، یہ بھی جسم ہے یہ بھی جسم ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ماہوی علت ہو جائے کس کی، حاوی کی، اور حاوی معلول بن جائے؟ کہتا ہے کوئی ایک بھی اس طرف نہیں گیا۔ وَأَمَّا أَن يَكُونَ الْمَحْوِي عِلَّةً، کہ ماہوی علت ہو، یہ ماہوی علت ہو کس کی، لے ما اس چیز کی، ہوا اشرف ہو و اقوا و اعظم من الماہوی، تو کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ ماہوی جو ہے، حاوی کیا ہوتا ہے علت کی، ہم نے جو منطق میں پڑھا ہے کہ علت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ معلول سے اعظم ہوتی ہے، اس سے اقوا ہوتی ہے، اس سے اشرف ہوتی ہے مرتبے میں، اس کا مرتبہ پہلے ہوتا ہے، اس کا مرتبہ، معلول کا مرتبہ بعد میں ہوتا ہے۔ تو یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ماہوی ہے یہ حاوی کی علت نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اشرف بھی ہے، وہ قوی بھی ہے، وہ اس سے عظیم بھی ہے، بڑا بھی ہے، ٹھیک ہے، اس سے بڑا ہے۔ غیر و مذہوبًا الیہ بمحمد، کوئی ایک بھی اس نظریے کی طرف نہیں گیا کہ ماوی علت قرار پائے حاوی، کوئی ایک طرف بھی۔ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ جو نواں فلک ہے فلک الافلاک، اس کا معلول ہے آٹھواں فلک، فلک ثوابت۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ علت بن جائے کس کی، فلک الافلاک کی، کہتا ہے کوئی ایک بھی اس طرف نہیں گیا، اور اس پر دلیل بھی ہے کہ علت جو ہوتی ہے اشرف ہوتی ہے، تو یہ معلول ہے وہ اپنے سے اشرف چیز کو وجود دے دے، وہ اپنے خود میں ہے ہی نہیں تو وہ اس چیز کو کیسے دے گا، جبکہ جو علت ہوتی ہے وہ اشرف ہوتی ہے، وہ اپنے چیز وجود میں سے کسی کو عطا کرتی ہے۔ تو فغیر مضبون ولا بوامن، کوئی ایک بھی اس طرف گیا بھی نہیں ہے، ایک بات کیوں نہیں گیا، ظاہر ہے کہ وہ ممتنع ہوگی، اور دوسرا ولا ممکن، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ جو ماہوی ہے اس کی ماوی علت قرار پائے حاوی کی، یہ ممکن بھی نہیں ہے کوئی اس کی طرف جائے۔ اب یہاں پر ایک اشکال فخر الدین رازی نے کیا، فخر الدین رازی نے کہا کہ یہ آپ جو دلیل لائے ہیں کہ اشرف والی، وہ کہتے ہیں یہ خطابہ ہے، خطابت میں اس طرح کے جملے لائے جاتے ہیں، تو یہاں پر اس کا جواب کیا دیا فخر الدین رازی نے
اور شیخ محقق توسی نے کہ یہ جو حاوی ہے، ہمیشہ جو حاوی ہوتا ہے وہ محاوی سے متغیر نہیں ہوتا اور نہ ہی فاسد ہوتا ہے، کہ حاوی جو ہے، جو علت ہے، وہ معلول کو وجود دے، اور پھر جو علت ہے وہ متغیر بھی ہو جائے۔ معلول سے متغیر نہیں ہوتی، معلول علت سے متغیر ہوتا ہے، تو حاوی متغیر بھی نہیں ہوتا اس معلول سے، اور نہ ہی اس سے فاسد ہوتا ہے کہ ختم ہو جائے۔ تو یہ خطابت جو جواب میں شیخ نے محقق طوسی نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ جو شرف سے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ خطابہ ہے، شرف کو بطور دلیل نہیں لایا، ایسی دلیل کہ اس دلیل کی بنیاد پر، بلکہ اس نے اس سے جو علت بیان نہیں کی، اگر علت بیان نہیں کی تو اگلے فصل کے ابتدا میں مصنف اس کی علت بیان کرے گا، تو وہ آگے اس کی علت ہے، انشاءاللہ اگلے فصل میں اس پر مباحثہ کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔